بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا مسئلہ ہے ماسٹر محمد رمیز صاحب جہانگیر پور بیسی، ضلع بھاگلپور، بہار سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، عرشیان کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اور دوسرے صاحب ہیں، ان کا بھی یہی سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام عربی میں نہیں، اردو میں بھی نہیں، فارسی میں بھی نہیں، بلکہ ترکی زبان میں رکھنا چاہتے ہیں، جس کا معنی بھی اچھا ہو۔ تو کیا ترکی زبان کے اندر نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس دو سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے کچھ تمہیدی بات سامنے آ جائے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشی ہو سکے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک ہبہ ہے، ایک گفٹ ہے، اور اولاد میں سے بھی بیٹی ہو تو اس کو تو اللہ نے ہبہ ہی کہا ہے، گفٹ ہی کہا ہے۔ تو جس طرح ماں باپ کا حق بچوں کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح بچوں کا حق بھی ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلا حق بچوں کا یہ ہے کہ ان کی ماں کا انتخاب اچھے انداز میں کرے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر آ جائے تو اس کے اچھے سے اچھے نام رکھے جائیں، اور پھر 7ویں دن اس کا عقیقہ بھی کیا جائے۔ یہ بچوں کا حق ہے۔ اور اس کے بعد تعلیم و تربیت ہے، وہ ایک لمبا بحث ہے، وہاں پہ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ صرف اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ تو جب اولاد اللہ نے عطا کیا ہے تو ان کے نام اچھے رکھیں، کیونکہ اچھے نام اگر ہوں گے تو اسی نام سے کل قیامت کے دن جب نام اعمال ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو وہاں پہ پکارے جائیں گے، فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ جب آپ کے بچوں کے نام اچھے رہیں گے، اور خاص کر کے انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے اوپر ہوں گے، تو آپ کو وہاں پہ فخر ہوگا کہ میرے نام کے ساتھ ساتھ میرے ابو کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نام اچھے سے اچھے ہوں۔ تو اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کرے تو فرمایا کہ اگر وہ لڑکا ہے تو لڑکوں میں سب سے بہترین نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پسند فرمایا وہ نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے وہ؟ عبداللہ۔ اور دوسرا نام احادیث کے اندر جو آتا ہے وہ ہے عبد الرحمن۔ یا تو آپ اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھیں، یا نہیں تو عبد الرحمن رکھیں، یا نہیں تو شریعت کا جو مزاج ہے اور نبوت کا جو مزاج ہے اس کے مطابق، وہ مزاج کیا ہے کہ بچوں کا نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے اوپر ہونی چاہیے، یا نہیں تو صحابہ کے ناموں میں سے نام ہو، یا نہیں تو ایسے نیک بندے جیسے بہت سارے اولیاء کرام گزرے ہیں، اور اس روئے زمین کے اوپر بہت سارے نیک بندے گزرے ہیں، اس کے ناموں کے اوپر آپ کے بچوں کا نام ہو، چاہے بچہ لڑکا ہو چاہے بچی ہو۔
بچی ہے تو صحابیات میں سے بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ ہیں، جیسے کہ حضرت آسیہ ہیں، جیسے کہ حضرت فاطمہ ہے، جیسے کہ حضرت زینب ہے، جیسے کہ حضرت رقیہ ہے رضی اللہ عنہم۔ اس طرح کے نام رکھے جائیں، یا تو نام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کے اوپر ہو، یا نہیں تو صحابہ یا صحابیات کے ناموں کے اوپر نام ہو، یا نہیں تو جتنے بھی نیک بندے اللہ کے گزرے ہیں ان کے ناموں کے اوپر نام ہو۔ اور ایک غلط فہمی عوام الناس کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ابو کا نام عمر ہے تو ہم اپنے بچوں کا نام عمر نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ دادا کا نام تھا، کیسے رکھیں گے؟ جبکہ صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دادا کا نام بھی عبد الرحمن، بیٹے کا نام بھی عبد الرحمن، پوتے کا نام بھی عبد الرحمن، پوتے کا بیٹا جو ہے اس کا نام بھی عبد الرحمن، اس طرح 7 پشتوں تک عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے دادا کا نام ہے تو ہم وہی نام اپنے بچوں کا بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ رکھنی چاہیے اگر اچھے نام ہوں، اچھے میننگ ہوں۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری غلط فہمی عوام الناس کے اندر یہ ہے کہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور نام بھی دادی نانی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے، یا اگر وہ نہ کرے تو پپو ہے یا کالا ہے یا ماں ہے یا باپ ہے، وہ لوگ نام رکھ لیتے ہیں۔ نام رکھنے کے بعد علماء کرام سے رجوع کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہونی تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو، آپ کے نظروں میں اگر کوئی علماء کرام ہیں یا کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کے ذریعے سے تہنیک کرائیں۔ تہنیک کیا ہے؟ جیسے کہ وہ نیک بندے وہ کوئی چیز چبائے اور بچوں کو زبان کے اندر، منہ کے اندر ایسے لگا دے، اس کو تہنیک کہتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ تو کرتے نہیں ہیں۔ یا نہیں تو کم از کم شہد چٹا دے اس کو، کوئی نیک بندہ۔ اس کا خاص خیال رکھیں، نام رکھنے سے پہلے علماء کرام سے رجوع کریں۔ نام رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ حضرت اس کا میننگ کیا ہے، حضرت اس کا معنی کیا ہے۔ میرے دوستو، بعض دفعہ بہت غلط معنی ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک باپ نے جو مقدمہ دائر کیا تھا اور وہاں پہ پوری روداد ہے وہ، تو بیٹے نے یہ کہا تھا کہ میرے باپ نے میرا حق ادا نہیں کیا، اور ان میں سے یہ ہے ایک یہ کہ میرا نام ہی صحیح نہیں رکھا۔ نام اس طرح رکھا تھا جس کے معنی آتے تھے گندی نالی کا کیڑا، اس طرح نام رکھے تھے وہ، جس کی وجہ سے سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقدمہ خارج کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم نے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا، کم از کم نام تو اس کا اچھا رکھتے۔ تو میرے دوستو، اگر اولاد اللہ نے عطا کیا ہے تو نام رکھنے سے پہلے آپ علماء کرام سے رجوع کریں کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے یا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کیا ہے، حضرت اس کا کیا نام رکھیں۔ اگر کوئی نام علماء کرام ڈیسائیڈ کر دے، آپ اس نام کو رکھ لیں۔ آج یہ امت کے اندر بہت بڑی غلط فہمی ہے، آپ اس کو دور کر لیں۔ تو ناموں میں سے سب سے بہترین نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور دوسرا نام کیا ہے؟ وہ عبد الرحمن۔ اس طرح کے نام رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دارالحکومت مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کیا، ایک بہت لمبا ہسٹری ہے وہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ آئے اور وہاں پہ دارالحکومت قائم کیا
اور وہاں پہ رہنے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، کیا فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے پروردگار کو بھول جائیں گے۔ آج وہ زمانہ آیا یا نہیں آیا ہے؟ اگر کسی کو اولاد ہو جائے تو اس موقع کے اوپر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں اگر بیٹا ہو گیا تو، اور اگر بیٹی ہو گیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر کسی نے 2-4 تماچا لگایا ہو۔ یہ ہے مسلمان۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں لوگ اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو بھول جائیں گے، اور آگے فرمایا کہ بادشاہوں کے ناموں کے اوپر اپنا نام رکھیں گے، جو بادشاہ پہلے گزرے ہیں اس کے ناموں کے اوپر نام رکھیں گے، یا نہیں تو دنیا کے اندر ایسے دنیاوی لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل سیریل میں آتے ہیں، ٹی وی کے اوپر آتے ہیں فلاں فلاں نام، ایسے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھیں گے، اور قیمتی لباس پہن کر کے کیا کریں گے، وہ بازار کے اندر چلیں گے، اپنے رب کو بھول جائیں گے، اور اس طرح فخریہ نام رکھیں گے اور قیمتی لباس پہن کر کے بازاروں کے اندر چلیں گے، اور اکر اکر کر کے چلیں گے، کبھی اپنے نام کے اوپر وہ فخر کریں گے اور کبھی اپنے لباس کے اوپر اترائیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ اس طرح اتنا کر کے چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار کے اندر، اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور ایسے تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کاہے کی مسلمان؟ مسلمان جو ہوتے ہیں اس کے اندر عاجزی و انکساری ہوتی ہے، وہ اپنے نام کو یا اپنے بچوں کا نام انبیاء کرام یا صحابہ کرام کے ناموں کے اوپر نام رکھتے ہیں، اور چاہے ان کا لباس کیسا بھی ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اترا کر کے اور اکر اکر کر کے بازار کے اندر نہیں چلتے ہیں۔ حضرت علی نے سمجھا دیا کہ ایک عجیب و غریب زمانہ آئے گا، اور وہ زمانہ آج آ چکا ہے۔ ہر ایک مسلمان دیکھنے کی کوشش کرے، اور دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرے کہ کس طرح وہ گاڑی کے اوپر بازار میں چلتے ہیں، کس طرح وہ 4 چکوں کی گاڑی کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور کتنا فخریہ لباس وہ زیب تن کرتے ہیں، اور کس طرح اپنے نام کے اوپر اتراتے ہیں، جبکہ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ جس بازار کے اندر وہ اکر اکر کر کے چل رہے ہیں اسی بازار کے اندر ان کا کفن بھی موجود ہے۔ رب کو بھول گئے، بازار میں چل رہے ہیں۔ بھائی کم از کم اتنا تو یاد رکھو کہ اسی بازار کے اندر کفن بھی موجود ہے۔ جس طرح ہم بہت سارے لوگوں کو کفنائے ہیں اور دفنائے ہیں، اسی طرح ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اسی بازار سے کفن خریدیں گے اور مجھے بھی کفنائیں گے اور مجھے بھی دفنائیں گے۔ اگر کسی کو یہ بات یاد ہو جائے تو میرے دوستو، نہ تو وہ اپنے نام سے فخر کریں گے، نہ تو قیمتی لباس پہن کر کے اترائیں گے۔ اگر قیمتی لباس اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر اچھے نام ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں گے۔ لیکن آج کا مسلمان الامان والحفیظ۔ تو میرے دوستو، وہ زمانہ آ چکا ہے۔ آپ بازار میں چلیں تو دیکھیں، اگر آپ کے کوئی قریبی ہیں تو اسے متنبہ کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ مسلمان ہے تو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہو تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اسے نصیحت کرنے کی کوشش کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ان کو سنانے کی کوشش کریں۔ تو میرے دوستو، جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے اچھے نام ہوں، اچھے لباس ہوں، قیمتی لباس ہو، قیمتی جوڑا زیب تن کیا ہوا ہو، وہ مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے، چاہے نام کے اوپر،
چاہے لباس کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں لباس کی شکل میں اور جو نعمتیں نام کے شکل میں دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھین لیں گے۔ آپ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، آپ کا لباس جو قیمتی لباس تھا اور آپ کا وہ نام آپ کے ساتھ ہی مٹی کے اندر مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نام بھی باقی رہے اور ہمارا یہ قیمتی لباس بھی باقی رہے، تو اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے اندر عاجزی و انکساری ہو، آپ اپنے رب کو بھولے نہیں۔ جو بندہ اپنے رب کو بھول جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بھلا دیں گے، اور اس طرح بھلا دیں گے کہ جب اللہ بھلائیں گے تو زمین کے اوپر جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام کے تمام آپ کو بھلا دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہی ہو رہا ہے کہ اللہ نے اولاد دیا ہے تو اس کے اچھے نام رکھیں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اب آئیے ہم اس نام کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ترکی زبان کے اندر نام رکھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوستو، قرآن و احادیث کو دیکھیں گے تو سب سے بہترین نام وہ عربی زبان سے ہو، یا نہیں تو اردو سے ہو، یا نہیں تو فارسی سے ہو۔ اور اگر ترکی زبان میں بھی نام رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن نام کا میننگ اچھا ہو، بہتر ہے، رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن سب سے بہتر نام وہ ہو جو عربی زبان سے ماخوذ ہو، عربی سے مشتق ہو اور وہاں سے لیا جائے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کے اوپر نام ہو، یا صحابہ کے ناموں کے اوپر نام ہو، یا نیک بندوں کے ناموں کے اوپر نام ہو۔ یہ نام سب سے بہتر ہے اور عظمت والی ہے، برکت والی بھی ہے۔ ورنہ اگر کسی اور زبان کے اندر آپ نام رکھنا چاہتے ہیں تو نام رکھ سکتے ہیں، لیکن نام کا میننگ جو اصطلاحی معنی بھی صحیح ہو اور لغوی معنی بھی صحیح ہو، اس اعتبار سے تو آپ وہ نام رکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ترکی زبان کے اندر اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کا میننگ اچھا ہو اور بہتر ہو، لیکن اس سے بھی بہتر وہ ہے جو عربی زبان کے اندر ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہو گئی ترکی کی بات۔ دوسری بات، نام ہے ارشیان۔ ارشیان ایک تو ہے پہلا لفظ عین ارشیان، اور دوسرا لفظ ہے الف حمزہ جس کو بولتے ہیں ارشیان۔ ارشیان اگر ہو تو ارشیان کے معنی آتے ہیں تاوان کے۔ تاوان سمجھتے ہیں نا، جرمانہ۔ پولیس والے گاڑی کو پکڑ لیے اور تاوان لکھ دیے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جرمانہ۔ تو الف سے ارشیان ہو، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ تاوان کے آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جرمانے کے آتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا نام رکھنا درست نہیں ہے۔ الف سے ارشیان، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ تاوان کے۔ اس طرح کا نام رکھنا بہتر نہیں ہے، اس نام کو آپ بدلیے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دوسرا ہے ارشیان عین سے۔ کیا ارشیان کیا ہے؟ عرش، عرشن سے ماخوذ ہے، یہ مشتق ہے عرشن سے۔ اور عرش، ہر اوپر والی چیز کو عرش بولتے ہیں۔ آسمان کو بھی عرش بول دیں گے، اس کے اوپر جو عرش ہے، کرسی ہے، وہ بھی عرش ہے، چھت ہے، یہ بھی عرش ہے۔ یعنی اس کے معنی ہر اوپر چیز کو عرش بولتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہر محترم اور عظمت والی چیز کو بھی عرش بولتے ہیں۔ جیسے کہ آتا ہے کہ لفظ بادشاہ، بادشاہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ تخت کے اوپر۔ تو عرش عین سے اس کا معنی تخت کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی بادشاہ کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی چھت کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی اور بہت سارے معنی آتے ہیں۔ تو اس طرح کا نام رکھنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب کوئی نام رکھ دے جس کا معنی چھت ہو، یہ اچھا ہوگا؟ یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو ارشیان چاہے عرش سے ہو، ارشیان چاہے الف سے ہو، تو الف سے جو ہے تو وہ تو رکھنا ہی نہیں ہے۔
اور عرشیان عین سے ہو تو اس کے معنی ہر اوپر چیز کو عرش بولتے ہیں، یہ عرشوں سے مستق ہے، اس طرح کے معنی بھی رکھنا درست نہیں ہے۔ آپ اس نام کو بدلیں اور اس طرح کے نام رکھیں جو جس کا میننگ اچھا ہو، اور وہ نام صحابہ کے ناموں میں سے ایک نام ہو یا انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے نام ہو، جیسے کہ محمد یوسف، کتنا بہترین نام ہے۔ محمد اسماعیل کتنا بہترین نام ہے، انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے نام ہے۔ جیسے کہ عمر ہے، جیسے کہ ابو بکر ہے، جیسے کہ علی ہے، جیسے کہ عثمان غنی ہے، اس طرح کے نام جو صحابہ کے ناموں میں سے ایک نام ہو، تو یہ ہو گیا عرشیان اور عرشیان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح کے نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز آتی ہے شاہ ریز۔ کیا نام رکھتے ہیں؟ شاہ ریز۔ اس طرح کے معنی بھی درست نہیں ہے دوست، ایسے نام رکھتے ہیں آپ شاہ ریز۔ شاہ کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے، اور شاہ کے معنی آتے ہیں فقیر، بھیک مانگنے والے کے بھی۔ آیا آپ کا نیت کیا ہے؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ شاہ کے معنی بادشاہ، شاہ کے معنی فقیر، جو بھیک مانگتے ہیں نا روڈوں کے اوپر، اس کو بھی بول دیتے ہیں، یا گاؤں اور سماج کے اندر جو فقیر ہی اس کا قبیلہ ہوتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں شاہ صاحب۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو شاہ ریز اس طرح کے نام رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور ریز جو ہوتے ہیں نا بطور لاحقہ کے لگاتے ہیں، جیسے کہ رنگ ریز، جیسے کہ گل ریز ملاتے ہیں، رنگ کرنے والا، رنگ کو ملانے والا، سمجھ رہے ہیں آپ، پھولوں کو بیچنے والا، اس طرح شاہ ریز اس طرح کے بھی نام رکھنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس طرح کے نام آپ نہ رکھیں۔ دوسرا معنی آتے ہیں شاہ ویر کا۔ دوسرا ایک نام آتا ہے کیا؟ شاہ ویر۔ شاہ کے معنی بادشاہ ہیں، ویر کے معنی آتے ہیں بہادر کے۔ کیا آتے ہیں اس کے معنی؟ بہادر۔ ویر معنی بہادر، دلیر۔ تو شاہ ویر اگر کوئی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی لفظ جو ہے یہ بھی فارسی ہی سے ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ شاہ ریز، شاہ ویر، کیا نام ہے اس کا؟ کیا کہتے ہیں؟ فارسی سے اس کا تعلق رکھتا ہے، اور اس کے ویر کے معنی بہادر کے آتے ہیں۔ یہ نام رکھنا بھی درست ہے، رکھ سکتے ہیں آپ۔ کون سا نام؟ شاہ ویر۔ لیکن اس سے بہتر نام وہ ہے جو عربی زبان کے اندر ہونی چاہیے، یہ فارسی لفظ ہے، اس طرح کے نام کے اندر آپ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا ایک نام آتا ہے شریم۔ دوستو عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے، جیسے سعود شریم کہتے ہیں، تو اگر کوئی قبیلہ ہے اور قبیلے کے اعتبار سے اس کا نام شریم ہے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ شریم کے معنی بہت سارے آتے ہیں۔ شریم شرم سے ہے، شرم و حیا سے بھی ہے۔ شریم کے معنی آتے ہیں کٹی ہوئی ناک، شریم کے معنی آتے ہیں کٹا ہوا کان، شریم کے معنی آتے ہیں پہاڑ اور دیوار کے اندر جو سوراخ ہوتی ہے نا اس کو بھی بولتے ہیں شریم۔ تو اس طرح کا نام رکھنا بھی کیا ہے؟ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا قبیلہ ہی شریم ہے، جیسے کہ عرب کے اندر ہے، تو وہ قبیلے کے اعتبار سے ہے، وہ لوگ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن عام اس طرح کے اجمی لوگ جو رکھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نام اس طرح رکھیں جو صحابہ کے اوپر ہو، جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر ہو، اور جس نام کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اس نام کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے ماں کا اچھے انتخاب کریں، اور اس کے بعد اچھے نام رکھیں جس کا میننگ بھی اچھا ہو، جس کی تاثیر بھی اچھا ہو، اور اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیں۔ یہ بچوں کا حق ہے، اور اس کے بعد اس کی تربیت کرتے رہیں۔ تو معلوم ہو گیا آپ کو ترکی زبان میں نام رکھنا کیسا ہے، عرشیان اور عرشیان، اس کا میننگ کیا ہے، اس طرح کے نام رکھنا کیسا ہے، معلوم ہوا نہیں ہوا؟
تو بس لوگوں کو چاہیے کہ بچوں کا نام رکھنے سے پہلے پہلے اپنے علاقے کے علماء کرام سے آپ رجوع کریں اور ان کو بتائیں کہ اللہ نے اولاد دیا ہے، بیٹا ہے ماشاء اللہ، اس کا کیا نام رکھیں گے حضرت؟ میرا نام یہ ہے، میرے ماں باپ نے رکھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی عالم اس کا نام رکھے، اس طرح، تاکہ وہ عالم دین آپ کے بچوں کا نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے اوپر یا صحابہ کے ناموں کے اوپر یا اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی ایک بندے کے ناموں کے اوپر آپ کے بچہ یا بچی کا نام رکھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اتنی باتیں تھیں اور وہ سوال آیا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بس آپ صرف اتنا سمجھیں، جب کبھی اللہ اولاد دے اس کا نام اچھے انداز میں رکھیں، اور اس طرح کبھی ترکی میں چلے جاتے ہیں، کبھی فارسی میں چلے جاتے ہیں، کبھی اجمی میں چلے جاتے ہیں، ایسا نام نہ رکھیں آپ۔ خاص کر کے وہ دنیاوی لوگ جو مشہور ہوتے ہیں دنیا کے اندر، دنیاوی اعتبار سے آتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر، میں کھل کر کے بولنا نہیں چاہتا، ایسے لوگوں کے ناموں کے اوپر نام رکھ کر کے اور فخریہ انداز میں بازاروں میں چلتے رہیں گے، اور وہ بھی اللہ کو بھول کر کے۔ میرے دوستو، آپ اتنا یاد رکھیں گے کہ جس بازار میں آپ اکر کر کے چل رہے ہیں، اسی بازار میں آپ کا کفن بھی موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔